اہل علم کی صحبت بہت ضروری ہے، اور یہ فتنوں کا زمانہ ہے، ایسے فتنے ظاہر ہو رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ایسے فتنے ظاہر ہوں گے کہ صبح کا مسلمان شام تک کافر ہو جائے گا، اور شام کا مسلمان صبح ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا۔ اس طرح فتنے ٹوٹ کر بھی پھر پڑیں گے، جیسے تسبیح کے دانے دھاگے کے پھٹ جانے سے پے در پہ گرتے رہتے ہیں، اسی طرح مسلمانوں پر، اہل ایمان پر علم کے اعتبار سے، ایمان کے اعتبار سے، عقائد کے اعتبار سے ان پر حملہ کیا جائے گا، فتنے ٹوٹ پڑیں گے۔ تو عزیز ساتھیوں، تم اہل علم کی صحبت اختیار کرو، اہل اللہ والوں کی صحبت اختیار کرو۔ آج لوگ گمراہ ہو رہے ہیں، وہ گمراہ ہو رہے ہیں، صحیح علماء کی رہبری میں نہیں چل رہے، علماء کی بات نہیں مانتے، اہل علم کی صحبت اختیار نہیں کرتے، تو اس وجہ سے آج لوگ دین سے پھر رہے ہیں۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ علماء سے عوام کو کاٹا جا رہا ہے۔ یہودی اور نصرانیوں کی طرف سے ایک منظم سازش ہے کہ عوام کو علماء سے کیسے کاٹا جائے۔ عوام جیسے علماء سے کٹ جائیں گے، اسی وقت سے وہ لوگ گمراہ ہو جائیں گے۔ حدیث میں فرمایا گیا کہ کسی بستی میں مسلمان ہے، اس بستی میں اگر کوئی عالم نہیں ہے تو فرمایا اس بستی کے لوگ گمراہ ہو جائیں گے، رائے حق سے بھٹک جائیں گے، ہدایت سے محروم ہو جائیں گے۔ اس لیے عزیز ساتھیوں، فتنوں کے زمانے میں اہل اللہ اور اہل علم کی صحبت بہت ضروری ہے۔ عزیز ساتھیوں، کہ شیطان اس ایک عالم دین کو بہکا نہیں سکتا، اسی لیے فرمایا اہل اللہ کی صحبت بہت ضروری ہے۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے زمین میں کچھ جگہ ہیں، اور وہ جگہ نیک صالح لوگوں کے دل ہیں۔ کن کے دل ہیں؟ نیک صالح اہل علم کے دل ہیں۔ اہل علم کے دل اللہ تعالیٰ کی جگہ ہیں، اللہ تعالیٰ کے برتن ہیں، اللہ تعالیٰ وہاں پر بستے ہیں۔ تو وہاں سے ہمیں علم حاصل کرنا ہے، وہاں سے اللہ کی معرفت ہمیں لوٹنا ہے۔ اہل علم کی صحبت ہر آدمی کے لیے ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اہل علم کی صحبت اختیار کرو۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں، مجھے جو کچھ علم ملا ہے اور جس علم کی بدولت میں نے بخاری شریف کتاب، جس کا درجہ کتاب اللہ کے بعد، قرآن مجید کے بعد سب سے بڑا درجہ اگر کسی کتاب کا ہے تو وہ کتاب البخاری، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب بخاری شریف کی ہے۔ تو مقام کیسے ملا؟ وہ خود فرماتے ہیں کہ میرے استاد امام حماد رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت کی وجہ سے، ان کی شاگردگی کی وجہ سے، ان کے ساتھ رہنے سے اور ان کے ساتھ رہ کر علم حاصل کرنے کی وجہ سے یہ مجھے مقام ملا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وہ بہت بڑے امام تھے، ایسا حافظہ تھا کہ کئی ہزار حدیثیں ان کو ازبر یاد تھیں، ایسے یاد تھے کہ ایک ہی مجلس میں پوری حدیثیں جیسے استاد سے سنتے تھے فٹافٹ سنایا کرتے تھے، ایسا علم ان کا تھا۔ بخاری شریف کی حدیث کیسے لکھے، بخاری شریف کی حدیثیں انہوں نے کیسے اکٹھا کیے کہ انہوں نے ہر حدیث پر غسل کر کے 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ سے دعا مانگ کر ہر حدیث کو کتاب البخاری کے اندر لکھ کر جمع کیا ہے۔ اور انہوں نے اتنی محنت کی ہے، ان کے شاگرد ان کے ساتھ رہنے والے فرماتے ہیں کہ ایک رات میں ان کے ساتھ تھا، امام بخاری کے ساتھ تھا، کہ پوری رات میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھتا تھا کہ ہر 5 منٹ میں اٹھتے تھے تو وہ اٹھ کر کچھ لکھتے تھے، کچھ کتاب دیکھتے تھے، پڑھتے تھے، پھر تھوڑی دیر آرام کرتے تھے۔ اسی طرح پوری رات میں امام بخاری کو دیکھتا رہا کہ وہ ایک رات کے اندر حدیث کی کتاب پڑھنے کے لیے اپنے نیند کو چھوڑ کر 16 اور 15 مرتبہ اپنے نیند سے جا کر کتاب کو لکھنے کے لیے اٹھ رہے ہیں، حدیث کو جمع کرنے کے لیے اٹھ رہے ہیں۔ سبحان اللہ، انہوں نے ایسی قربانیاں دی ہیں۔ تو دلوں کو نرم کرنے کے لیے اہل علم کی صحبت ضروری ہے۔ جو اللہ کے سامنے روتے ہیں ان کے ساتھ اللہ کے سامنے گڑ گڑاؤ، ان کے ساتھ رہ کر رو۔ کوئی آدمی رات میں اٹھ کر رو رہا ہے تو تم بھی جا کے اس کے ساتھ بیٹھ جاؤ، اس کے پیچھے یا آگے بیٹھ جاؤ کہ اس کا رونا دیکھ کر تمہیں بھی رونا آ جاتا، جس کو کہتے ہیں اہل بکا کی صحبت، اس سے تمہارا دل نرم ہو جائے۔
اللہ تعالیٰ سے دعائیں کہ اللہ ہم سب کے دلوں کو نرم فرمائے، اہل علم کی صحبت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔